السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الٹا سونے سے کیا ہوتا ہے اور کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ جو لوگ الٹا سوتے ہیں ان کے لیے خاص ویڈیو ہے، اس لیے اسے مکمل ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے حدیث شریف کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیوں الٹا سونے سے منع فرمایا، الٹا سونے سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور مان چکی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بتایا تھا وہ بالکل سچ فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سونے سے منع کیوں فرمایا؟ سائنسدان نے اس پر تحقیق کی تو ایسا نتیجہ نکلا کہ آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ تو میرے دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ نئے ہیں تو ابھی تک ہمارا چینل اسلام مصطفیٰ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلام مصطفیٰ کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے۔ میرے دوستو، آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور دن بھر کی مصروفیت کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کے سو جائے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کے اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقوں سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں، کچھ لوگ بالکل سمٹ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیٹ کے بل الٹے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بل سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بل سونا آپ کی گردن اور پیٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے اور آپ اپنی روٹین کے کام بھی صحیح طریقے پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہیں: ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بل سونے سے آپ کے جسم کے بہت سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بل سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے یا پیٹ کے بل سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بل سونے کی بہت زیادہ عادت ہے، خدا را اس عادت کو ختم کر دیں تاکہ آپ کی صحت صحیح رہ سکے۔ جب آپ صبح سو کے اٹھے تو اپنے جسم کو سیدھا کریں، اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی صورتحال ہو۔ اسلام اس کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی کرتا ہے۔ سونے کے حوالے سے نت نئی تحقیقات سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن جدید تحقیقات میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سونے کا انداز سب سے بہتر وہی ہے جو کہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا لیٹنے سے منع فرمایا۔ دافع بن قیس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا کہ تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ سونے کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ درجہ صحیح حدیث نمبر 3723 کتاب الادب سے لی گئی۔ حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے: اے اللہ تعالی، مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو فرماتے: اے اللہ تعالی، میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام
سلام کے ساتھ مرتا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب جدید تحقیقات کہتی ہے کہ اس طرح لیٹنا انسان کی صحت کے لیے درست نہیں اور اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹ کے بل سونا سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اعصابی نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے اور ہماری گردن اور کمر میں سنگین مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ زیادہ تر پیٹ کے بل سوتے ہیں انہیں آگے چل کر نیند نہ آنے کی بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اسی لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ سائنس کے مطابق صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں اس پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثاتی موت کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس کے اعضاء اور محروق پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا سونے کا سب سے بدترین انداز ہے، اس لیے پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے ضرر رساں ہے۔ سانس لینے کے وقت صدری پنجرہ آگے کی طرف پھیلتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹنے کی حالت میں پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کا مکمل پھیلنا اور ہوا سے بھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لہذا سانس کی بیماریاں یہاں سے جنم لیتی ہیں۔ پیٹ کے بل سونے والے مرگی کے شکار افراد میں حادثے کی موت کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں ریڑھ کی ہڈی غیر فطری رخ اختیار کر لیتی ہے، اس کے عضلات اور محروق پہ غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ اگر انسان کئی دن پیٹ کے بل سوتا رہے تو اس کی کمر اور گردن میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ الٹا سونے سے عموماً سانس لینے میں بھی رکاوٹ جنم لیتی ہے اور بعض اوقات ایسا لیٹنا حرکت قلب اور معدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آج ڈاکٹرز ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کئی صدیاں پہلے ہمیں بتا چکا ہے۔ اس لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے تاکہ دین اور دنیا بہتر ہو سکے۔ اگر الٹا سونے کی بیماری کی عادت ہے تو اسے بدل کر سنت نبوی کے طریقے اپنائیں، یعنی دائیں پہلو پہ سوئیں، جس سے ثواب بھی ملے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوستو، اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصولوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیتے ہیں، یقین کیجئے کہ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون اور خوبصورت بن جاتی ہے، کیونکہ ہماری جسمانی صحت کا راز بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔